کے لیے نماز بھی معراج ہے اور عزاداری بھی معراج ہے، کیونکہ یہاں آ کے جن صفات کبریا کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور جن کو ہم سنتے ہیں، کوئی انکار نہ کرے کہ سر مبارک میں نیزے پہ تلاوت کیجیے یا نہیں۔ اگر ایک درخت طور پر موسیٰ کے لیے گفتگو کر سکتا ہے تو کیا سر حسین گفتگو نہیں کر سکتا؟ صاحب معراج کا نواسا جسے صاحب معراج نے زبان چسا چسا جسے صاحب معراج نے مہر نبوت پہ جگہ دی، کیا وہ تکلم نہیں کر سکتا؟ وہ گفتگو نہیں کر سکتا؟ وہ شہید ہے۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے کو مٹا کے ذات خدا پہ گواہ بن جائے، بس وہ شہید۔ شہید کون ہے؟ کہ جو قتل ہو کر اس کے وجود پر گواہ بن جائے، فنا ہو کر اس کی بقا پر گواہ بن جائے، شہید۔ تو جو اپنے وجود کو مٹا کے اس کے وجود کو ثابت کرے گا، اللہ یہ اعجاز ظاہر نہیں کر سکتا کہ اسی کے ذریعے سے اپنی صفتوں کو ظاہر کرے؟ دیکھو میں متکلم ہوں، اگر یقین نہ ہو تو حسین کی زبان سے قرآن سن لو۔ آج 11 محرم ہے، حسین کے سر نے آج بھی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ 11 محرم کیا قیامت کا دن ہے۔ 10 محرم کو آل رسول کے جتنے مرد تھے وہ سب قتل کر دیے گئے، ان کے اصحاب اور انصار قتل کر دیے گئے، ان کے لاشوں کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال کر دیا گیا۔ اور 11 محرم کو جو اہل بیت کے بقیہ افراد تھے ان کو اسیر کر دیا گیا۔ رسول زادیوں کے بازوؤں میں رسن بندھ گئی، آپ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ میں مسائل تفصیل سے پڑھتا نہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ ایک لفظ کون اسیر ہو گیا؟ رسول کی نوازی زینب اسیر ہو گئی، کوئی اور نہیں۔ سن 61 ہجری 11 محرم کو ام کلثوم اسیر ہو گئے۔ سن 61 ہجری 11 محرم کو چھوٹے چھوٹے بچے جو 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے، وہ 3 جاں بچے، ان کو ہتھکڑیاں پہنائی گئی، بیڑیاں پہنائی گئی، رسیوں سے باندھا گیا۔ بچے جب حسین کو یاد کر کے روتے تھے، جب اپنے شہداء کو یاد کر کے روتے تھے تو کوئی تسلی نہیں دیتا تھا ان کے رخساروں پہ کہاں سے مارے جاتے۔ لے کر چلے، کہاں سے چلے، کدھر سے چلے، کیسے چلے؟ ارے ہمدان جان بوجھ کر ہمدان سے لے کے چلے جہاں شہداء کے برکہ راستے پڑے ہوئے تھے۔ ان اشقیاء نے اپنے نجس لاشوں کو تو دفن کیا، مگر حسین نواسۂ رسول اور ان کے اہل بیت کے لاشوں کو دفن نہیں کیا، وہ خاک کربلا پر پڑے رہے۔ اور
جب ادھر سے یہ قافلہ چلا تو کس طرح چلا؟ آگے آگے سید سجاد اور ان کے ہاتھ میں مہار ناقہ، اور ناقے کی پشت پر اہل بیت کا اصیل کنبہ۔ تو پہلے تو وہاں سے قریب سے کون گزرا؟ سید سجاد گزرے۔ ایک بیٹے کی نظر اپنے باپ کے لاشے پہ پڑی، ایک بھائی کی نظر اپنے بھائی کے لاشے پر پڑی، اور وہ بھی کیسا لاشا جسے زینب نے دیکھ کر کہا تھا احنا اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ اس لاشے کی کیفیت کیا رہی ہوگی؟ اس لاشے کو دیکھنے کے بعد سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا۔ زینب نے بھتیجے کے چہرے کو دیکھا، کہا بیٹا اپنے کو سنبھالو، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ارے تمہاری روح جسد عنصری سے پرواز کیا جاتی ہے۔ کہا پھوپھی اماں آپ ہی انصاف کریں، ارے بیٹا زندہ ہو اور بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہ جا۔ انا للہ انا للہ۔ ان منزلوں سے گزرا، ان منزلوں سے گزرا اور ایک خاص منزل تک پہنچا ہے سر مبارک حسین۔ میں نے ایک فقرہ کہا تھا کہ آج 11 محرم کو سر مبارک نے ایک آیت کی تلاوت کی، سر حسین لے کر کچھ اشیاء پہلے ذرا آگے نکل آئے۔ جب پہنچے کوفے تو کوفے کا دروازہ بند ہو چکا تھا شہر کا۔ ایک شقی نے کوفے کے باہر اپنے گھر میں بیان کیا کہ صبح ہوگی تو سر لے کر دربار میں جاؤں گا۔ شقی نے سر مبارک حسین کو اپنے گھر میں ایک تشت سے ڈھانپ کر رکھ دیا۔ اس کی زوجہ مومنہ تھی، گھر میں گیا، اس نے کہا آج بہت خوش ہوں، بڑی درد مندی سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آج کا وہ مسلمان جو روز عاشورہ خوشی مناتا ہے یہ بتائے کس کی پیروی کر رہا ہے؟ اس نے سر حسین لے جا کے رکھا، کہا آج میں بہت خوش ہوں۔ مومنہ زوجہ نے پوچھا خوشی کس بات کی؟ کہا بڑی دولت ملے گی، بڑا انعام ملے گا۔ کہا کس بات پر؟ کہا حسین کا سر لے کے آیا ہوں۔ وہ مومنہ